لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہم۔ فرمایا اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ اب وہ جدھر مرضی جائے، اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا، اللہ اٹھا لیتا ہے۔ طرف عنہم عصاک ادبا، اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا، عصا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا، کوڑا باندھ کے رکھنا۔ اور 10ویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی، وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر۔ تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں اور کالجوں تک پہنچایا، بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی، لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا۔ اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو۔ اگر تو نے سب کچھ دے دیا، عالی نسب بنگلے دے دی اپنی اولاد کو، تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو، دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا، تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو، اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو حضور نے جو 10ویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی، وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک اور فرمان سنیے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے، بے نوازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی رسوائی ہے، کتنی ذلت ہے۔ کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس میں دشمنان خدا کھڑے ہوں، دشمنان رسول کھڑے ہوں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی، کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا کرتی۔ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ تو کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، جن دشمنوں کے چہروں پہ تارکول ملی ہوئی ہوگی اور ان پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، اور دنیا کے اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی، تو کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ میرے مالک، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر تو ابو بکر عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر تو عثمان غنی کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ کر دینا۔ مالک، ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا، بلال حبشی کے ساتھ کر دینا۔ ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھیں تو داتا کے قدموں میں اٹھیں، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھیں، ہم اٹھے تو شاہ نقشبند بخاری کا جلوس آگے ہو، ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھیں، ہم حضرت غوث اعظم کی نوکری میں اٹھیں، حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھیں۔ تو ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا ہوگا، اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے، اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یہ حدیث سن لی اور اب نماز قصداً چھوڑیں۔ آج عزم کر کے اٹھیں، اور اولاد نہیں آئی، بیٹیاں نہیں آئیں، گھر والے نہیں آئے، لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے، اس کو حکمن نافذ کرنا ہے گھر کے اندر۔ ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی امتی کا، اور گھر میں کوئی بے نماز ہو، یہ حکم دینا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول کرے، قبول کرے۔ اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دے۔
کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی نہیں. سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے, کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے, کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے, اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے, اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے, کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا. کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے, ایک اللہ کے حضور میں جھکا جاتا. اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو ڈرا سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکائیں. تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے. وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ أَبِي خَلْفَ. وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے. آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی, حدیث طویل ہے. آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا. کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی, کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا, کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی, کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا, کوئی جو ہے وہ سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا, کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھی. لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا, ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے, پھر کچلا جاتا ہے. حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبریلو من ہاؤلائے, یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ قال ہاؤلائے الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ. کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے, نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے, یہ وہ بد نصیب ہیں آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, 60-70 سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے. کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے. سجدہ تو بندگی کا نام ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. بندہ تو ہے ہی بندگی میں. کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہو نا بازار میں, تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں, السلام علیکم. یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو, یہ بڑا محبت والا, بڑے اخلاق والا ہے. یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ, اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو. جس رب نے زندگی بخشی ہے, جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں, اس کے حضور میں جھکا جاتا ہے. کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور میں جھکتا. اللہ اکبر. کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے, جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے. فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں, اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے, اور جو پڑھتے ہی نہیں. اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو نماز نہ پڑھتا ہو. اللہ اکبر. تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے, تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے. حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں. وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی. دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا. تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اس کو, یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں. چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پانچویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا. مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری امت پر کرم کر, تو یہ بھی امت میں شامل ہے. دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا, اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا. اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت 3 اس کو سزائیں ملتی ہیں. ایک تو بھوکا مرتا ہے, دوسرا پیاسا مرتا ہے, تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے. اور قبر کے اندر اس کو 3 سزائیں ہیں. حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی, حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر.
دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی. جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے. اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع. اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا. اور کہا کہ 3 سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا, اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا. حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا. اللہ اکبر. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا, دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا, اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ساتھیاؤ, میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی, میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہو نا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ. یہ دوستی کا حق ہے. اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے. والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یونیورسٹیوں کے اندر, کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں. کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے, مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے. میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ جی مستقبل ٹھیک ہو جائے. یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال کا, اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو. اصل مستقبل تو وہ ہے. اللہ اکبر. بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے. بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے. کسی کا انٹرویو ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے. میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائے. اصل امتحان تو یہ ہے, اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی. یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا, اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں. سب کچھ اولاد کو آتا ہے, ہر شے فر فر پڑھتے اور بولتے ہیں, دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی. تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ اکبر. کوشش کریں.